أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، آج 8 شوال ہے، جنت البقیع کے منہدم کرنے کی، مسمار کرنے کی تاریخ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1343 میں، آج 1442 ہو رہے ہیں، 100 سال پہلے سعودی حکومت نے اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں اہل بیت علیہم السلام کی قبروں پر بنے ہوئے مزارات کو منہدم کیا، اور اس کی دلیل دین سے پیش کی، اور ان مزارات کو توحید کے خلاف قرار دیا، اور ان مزارات کو شرک کی علامت قرار دیا، اور اس سلسلے میں حکومت کے بٹھائے ہوئے قاضیوں سے، مفتیوں سے فتوے لیے، اور فتوے بھی کس طرح کے لیے؟ جو سوالات تھے انہی سوالات میں جوابات بھی پوشیدہ تھے۔ مثلا سوال یہ تھا، کیا قبروں پر عمارتیں بنانا حرام ہے؟ اور اگر حرام ہے تو کیا ان کو منہدم کرنا واجب ہے؟ اور اگر منہدم کرنا واجب ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو سوال تھا کہ حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو اگر حرام کیوں لگایا گیا؟ پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ میرا سیدھا سوال تمام لوگوں سے، اس وقت کے لوگوں سے آج تک کے لوگوں تک، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کا درس دیا اور جس توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اصحاب نے اور بقیہ لوگوں جس توحید کو قبول کیا، تو آیا وہ لوگ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کی باتیں سنی تھی، توحید کا مفہوم سنا تھا،
وہ لوگ زیادہ توحید کو بہتر سمجھتے تھے یا بعد میں آنے والے، یا جن لوگوں نے پیغمبر کی زبانی سنا، اصحاب نے، اصحاب کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، اور اس کے بعد وہ تمام علماء جو اس مدت میں گزرتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور شہادت سن 10 ہجری میں ہوئی۔ 1344 تک یہ مزارات تھے، تو 1332 برس تک، یہ 1000 سال کی مدت میں کیا لوگوں کو توحید سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا توحید کا کوئی نیا پیغمبر آیا تھا؟ کیا کوئی نیا نبی توحید کی بات لے کر کے آیا تھا؟ یہ توحید کا تصور جو یہ 100 برس پہلے، 200 برس پہلے پیش کیا گیا، یہ تصور اس سے پہلے کہاں تھا؟ یہ مزارات اس سے پہلے کیوں تھے؟ آیا یہ مزارات جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہے، کیا جس دن سے یہ مزارات بنے اور جب تک یہ منہدم کیے گئے، کیا یہ مزارات اور ان پر حکومتیں کافروں کی تھیں، یہودیوں کی تھیں، عیسائیوں کی تھیں، مشرکوں کی تھیں، یا ان پر حکومتیں مسلمانوں کی تھیں؟ اور یہ مدینہ اور مکے جانے والے افراد اور ان قبروں کی زیارت کرنے والے افراد کیا سیاح تھے، ٹورسٹ تھے، جو ایک ٹورسٹ جگہ کے اوپر، ایک سیاحی جگہ کے اوپر جا کر کے ان مزارات کو دیکھ کے آتے تھے، یا ان مزارات پر جانے والے ملت اسلامیہ کے بزرگ مرتبہ علماء تھے؟ ان علماء میں 4 مذاہب کے علماء بھی گزرے ہیں، وہ لوگ بھی مزارات پر گئے ہوں گے، ان کے بھی چاہنے والے تھے، ان کے بھی ماننے والے تھے۔ تو یہ جو علماء وہاں پر جاتے رہے، محدثین جاتے رہے، فقہاء جاتے رہے، اور جن لوگوں نے اپنی کتابوں حدیث لکھی وہ محدثین جاتے رہے، ان لوگوں نے ان مزارات کے منہدم کرنے کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اور ان لوگوں نے ان مزارات کے منہدم ہونے کی بات کیوں کہی؟ یہ نئی بات کہاں سے نکلی؟ یہ نئی بات وہ بغض و عداوت ہے جو اہل بیت کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو تو میں ایک حقیقت کا بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ خدا بند عالم نے اہل بیت کے کردار، عظمت، اخلاق، پاکیزگی، ایمان کی بنا پر جو خصوصیات عطا کی ہیں، اور ان خصوصیات کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبتیں قرار دی ہیں، جو عظمتیں قرار دی، جو احترام قرار دیا ہے، یہ احترام بہت سے لوگوں کو نہیں بھاتا، یہ احترام بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ پرانی عداوتوں کی بات تھی۔ اہل بیت کے تعلق سے اللہ نے جو دلوں میں محبت رکھی تھی، یہ محبتیں بہت سے اصحاب کو نہیں بھاتی تھی، ان کے بعد جو حکمراں ان کو نہیں بھاتی تھی۔ اسی محبتوں کی بنا پر جو اہل بیت کے دل میں لوگوں کے تعلق سے تھیں، اور لوگ جو اہل بیت کے تعلق اپنے دل میں محبتیں محسوس کرتے تھے کہ لوگ کھچ کھچ کے اہل بیت کے پاس آتے تھے، دل میں ان کی محبت محسوس کرتے تھے، اور حکومتیں پیسہ دے کر کے، جائیدادیں دے کر کے، منصب دے کر کے بھی وہ محبتیں حاصل نہیں کر پاتی تھی۔ تو جس کی بنا پر ائمہ معصومین کو شہید کیا جاتا تھا، ان سے مدینہ چھڑوا دیا جاتا تھا، ان کو گھروں میں قید کر دیا جاتا تھا،
صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے رابطے ان سے کم ہو جائیں، اور جب لوگوں کے رابطے ان سے کم ہوں گے تو لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایک پرانی روش ہے جو چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ مال بازار میں زیادہ بکے اور لوگ اس کی خریداری کریں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اوریجنل مال ہے، اصلی مال ہے، اس کی سپلائی بند کرا دو۔ جب وہ سپلائی بند ہو جائے گی تو لوگ خواہ مجبور ہو کر کے ڈپلیکیٹ مال کو خریدیں گے۔ تو خلفاء بقیہ جو لوگ تھے وہ اپنے کردار میں سدھار نہیں لا سکتے تھے، اپنے اخلاقیات کو تو اوپر نہیں کر سکتے تھے، بہترین تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ اہل بیت پر پابندی عائد کر سکتے تھے، اور یہ پابندی عائد کی گئی۔ اگر آپ اس تاریخ کو دیکھنا چاہیں کہ دشمنی اہل بیت سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تو میں آپ کے سامنے ایک داستان عرض کروں، اور دیکھیں یہ دشمنی کا سلسلہ اہل بیت کی نئی نہیں ہے، پرانا ہے۔ تاریخ میں 2-3 واقعات ملتے ہیں جہاں اہل بیت کی نشانیوں کو مٹایا گیا اور بڑوں کے ذریعے سے مٹایا گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی اور اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے اور جناب زہرا کے رونے پر پابندی عائد کی گئی، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا پر رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی، اور میدان احد میں جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے قبر پر جا کر کے گریہ کرتی تھی۔ وہاں ایک درخت تھا، جس درخت کے نیچے جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھ کے اپنے پیروکار پر کی عزاداری کرتی تھی۔ لوگوں نے یہ درخت کٹوا دیا، اس کے علاوہ تاریخ میں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ ایک درخت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ اس کی کھجوروں سے لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے، تبرک کے طور پر لے کے جاتے تھے۔ اس زمانے کی حکومت نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا تھا تاکہ رسول کی نشانی باقی نہ رہ پائے۔ خانہ کعبہ میں پانی بھرا اور مقام ابراہیم بھی اس پانی سیلاب میں بہہ گیا۔ جب اس مقام ابراہیم کی دوسری تعمیر کا مسئلہ شروع ہوا تو پوچھا کہ تعمیر کہاں کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے نزدیک تھا۔ کیوں؟ لیکن مقام ابراہیم میں وہ پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آج یہ پتھر خانہ کعبہ سے 25 میٹر کے دور پر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام لگے سے اور ڈنڈے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، یا اس مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام ابراہیم کو اس جگہ رکھا تھا جہاں اوریجنل جگہ تھی۔ جب سیلاب آیا اور مقام ابراہیم گر گیا اور حکومت وقت نے تعمیر کرانا شروع کی، تو اس مقام ابراہیم کو وہاں رکھا جہاں کافر رکھا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔
جو ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ آ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوئی، اور اگر یہ چیز شرک تھی تو مسلمان نہ وہ کہ جو اہل بیت کو نہ ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے جو اہل بیت کو نہیں مانتے، جو بقیہ لوگوں کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ صرف مکے اور مدینے میں تو نہیں ہے، مصر بہت زمانے تک مسلمانوں کا علمی مرکز رہا ہے، اور اس کو مرکزیت حاصل تھی علم کے میدان میں۔ آپ مصر میں چلے جائیں جہاں ہمیشہ سے مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، فوج کی حکومت رہی ہے، ایمرجنسیاں لگی ہیں، کیا وہاں مزارات نہیں ہے؟ کیا وہاں جناب زینب کے نام کی مسجدیں موجود ہیں، امام حسین کے نام کی مسجدیں موجود ہیں، جہاں آج بھی اہل سنت حضرات بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں؟ تو ان مقامات کو کیوں منہدم نہیں کیا گیا؟ اور بھی آپ اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، کیا وہ مزارات نہیں ہے؟ کیا سعودی کو چھوڑ دیجیے، آپ ایک جائزہ لیں، ترکی چلے جائیں جو اسلامی خلافت کا مرکز رہا ہے، کیا وہاں مزارات نہیں ہے؟ کیا وہاں قبریں تعمیر نہیں ہے؟ کیا آپ شیعہ ممالک کی بات چھوڑیے، اہل سنت کے جو ممالک ہیں، اگر آپ ان اہل سنت کے ممالک کی بات کریں، وہاں جائیں، افریقہ چلے جائیں، یمن چلے جائیں، مصر چلے جائیں، آپ ہر جگہ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ کسی نہ کسی بزرگ صوفی کا، کسی نہ کسی بزرگ شخصیت کا مزار مل جائے گا۔ عراق میں آئے، آپ کو ابو حنیفہ کا مزار ملے گا، عبد القادر جیلانی کا مزار ملے گا، لوگوں کا ہجوم ملے گا۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کے یہاں توحید کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی توحید بقیہ سعودی اور وہابیوں کی توحید سے الگ ہے؟ کیا ان کا خدا دوسروں کے خداؤں سے الگ ہے؟ کیا ان کا قرآن دوسروں کے قرآن سے الگ ہے؟ وہ روایتیں جو ان کے علماء نے پڑھی ہیں، کیا بقیہ علماء نے نہیں پڑھی ہیں؟ جو مفہوم ان لوگوں نے درک کیا، دوسروں نے مفہوم درک نہیں کیا ہے؟ یہ کیوں؟ آج اعتراض کیا جاتا ہے ہم پیغمبر کی ولادت کا جشن نہیں مناتے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے روز ولادت کو بدعت کہتے ہیں، آج وہی لوگ سعودیہ کے نیشنل ڈے پہ اخبارات میں تبریک و تہنیت کے اشتہارات دیتے ہیں، اور باقاعدہ حکومت اس دن کو چھٹی قرار دے کر کے لوگوں کی تبریک و تہنیت کو قبول کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی نہیں منائی جا سکتی بدعت ہے، تو ایک حکومت کے روز قیام پر خوشی منانا کہاں سے سنت قرار پا سکتا ہے؟ اور کیوں اخبارات میں اس دن کو بدعت قرار نہیں دیا جاتا؟ روز ولادت پیغمبر خوشی منانا بدعت، اور حکومت سعودیہ جس دن قائم ہے اس دن اس نیشنل ڈے پر خوشی کے پیغام دینا سنت، جائز؟ یہ کہاں کا دوہرا معیار ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کبھی بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ مزارات کو منہدم کیا جانا وہ درد ہے جو ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ان پر زیادتیاں کی جاتی ہیں،
تو دنیا کے سارے اخبارات ان ذاتیوں کا چرچا کرتے ہیں، لیکن وہ افراد جن کی بنا پر اسلام باقی ہے، جو اسلام کی قربانیاں دی ہیں، اور تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ افضل قرار دیتے ہیں اور دل کو ان کی محبت سے منور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوگ مسلمانوں کے ظلم پر تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اہل بیت پر ہوئے ظلم پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیوں نہیں مزہ اٹھاتے؟ کیوں نہیں کہتے اہل بیت کے مزارات کو تعمیر ہونا چاہیے؟ کیوں تحریک نہیں چلاتے اہل بیت، جبکہ کس کے مزارات منظم کیے گئے؟ آپ غور کریں۔ ویسے تھوڑی سی بات عرض کروں، اور کس گھر کو جلایا، کس مزار کو منہدم کیا؟ قرآن کریم یہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایک طاق، اس میں سے چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ ایک چمکدار موتی کی طرح سے ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ ایک مبارک شجر سے، درخت سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ زیتون کا شجر ہے جو نہ مشرقی نہ مغربی، اور اس کا روغن ان قریب ہے کہ اپنی نفاست اور اپنی پاک خود بخود روشن ہو جائے، بجائے اس کے کہ آگ اس سے مس کی جائے۔ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ خدا بند عالم جس کو چاہتا اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں نے مثال بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فِي بُيُوتٍ، یہ نور ہے کہاں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں یہ نور ہے کہاں؟ فِي بُيُوتٍ، یہ ان گھروں میں، أَذَنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، یہ وہ گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے ان گھر کی عزت کی جائے، ان کو بلندی عطا، ان کو رفعت عطا کی جائے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے۔ رجال، اس گھر میں کچھ لوگ ہیں، کچھ با ایمان لوگ ہیں، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو نہ تجارت اور نہ بیع و خرید و فروخت اللہ کی یاد سے روکتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ، اس دن سے ڈرتے جس سے آنکھیں اور دل منقلب ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انس بن مالک کی روایت ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی میں کتاب در المنصور کے جلد 5 میں لکھا ہے۔ انس بن مالک کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس شخص نے حضرت سے دریافت کیا ان گھر سے کون سے گھر مراد ہیں؟ فی بیوتن، یہ چراغ کن گھروں میں، ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اس سے انبیاء کے گھر مراد ہے، یعنی انبیاء کے گھر میں اللہ کا نور، اللہ کے گھر، انبیاء کے گھر میں اللہ کی تعلیمات، انبیاء کے گھروں میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کا پیغام، اللہ کا نور انبیاء کے گھروں میں ہے۔ اس وقت روایت کہتی ہے ابو بکر نے، خلیفہ اول نے، حضرت علی اور حضرت زہرا کے مکان اشارہ کر کے پوچھا، مدینے کی بات ہے، مکے کی بات میں پوچھا، فرمایا کیا یہ گھر بھی انہی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ یعنی وہ گھر جس میں اللہ کا نور ہے، جس میں اللہ کے بندے رہتے ہیں، جن کو تجارت و خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، صبح و شام تسبیح کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، کیا یہ گھر جس میں اس طرح کی تسبیح کی جاتی ہے، آیا یہ علی و فاطمہ کے گھر بھی ان گھروں میں شامل ہیں؟ تو پیغمبر فرمایا نعم من افاضلها،
نہ کہ یہ گھر، بلکہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر علی و فاطمہ کا گھر۔ آپ سچ بتائیں، جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، ان گھروں کو کس نے مسمار کیا؟ جن گھروں کی بلندی کی اجازت اللہ نے، ان گھروں کو کس نے پامال کیا؟ کس نے اس گھروں میں آگ لگائی؟ اگر آج علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھروں میں آگ نہ لگائی جاتی تو لوگوں کی ہمت نہ پہنچتی ان کے قبروں کو مسمار کرنے کی۔ اگر آج وہ درخت نہ کاٹا جاتا جس کے زیر سایہ جناب زہرا اپنے پدر بزرگ پر گریا کرتی تھی، اگر وہ درخت نہ کاٹا جاتا جس سے لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے، تو کسی کی جرأت نہ ہوتی جو قبروں کو ہاتھ لگا سکتا ہو۔ آپ ان واقعات کو ضعیف روایتیں قرار دے کر کے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے ان واقعات کا جانا ہی ایک کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں پوری طرف سے سینسر عائد ہو اور ایک روایت کے لکھنے کی اجازت نہ ہو، اور صرف اہل بیت سے منسوب ہونے پر لوگوں کو ستایا جاتا ہو، اہل بیت کے نسبت کی بنا پر لوگوں کو اذیتیں دی جاتی ہوں، ان حالات میں ان پابندیوں کے باوجود اگر اس طرح کی روایتیں نکل آئیں تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مصائب کے واقعات اہل بیت کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ وہ ہیں جو سینسر کے بعد نکلے ہیں، ورنہ مظالم تو اس سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت اس بنا پر نہیں کرتے کہ ان کے مزار کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔ مزار پر سونا چڑھا دینا، اس کو سجا دینا، اس سے سونے کی اینٹوں کی قدر و قیمت اہل بیت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اہل بیت کی قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر پورے مزارات کو ہیرو جواہرات سے سجا دیا جائے تب بھی اہل بیت علیہ السلام کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ عظمت اہل بیت کی بلند ہے۔ ہم اس بنا پر گریا کرتے ہیں کہ مزارات اہل بیت سے منسوب تھے۔ ان مزارات کی اہل بیت کی شخصیتیں آرام کر رہی تھی، وہ جن کو خدا نے بلند کیا تھا، جن کو خدا نے عزتیں دی تھی، وہ شخصیت جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھی، شہادتیں دی تھی، ایثار کیا تھا۔ لیکن کیا یہ دنیا سمجھے کہ ہم مزارات کو منہدم کر کے لوگوں کے جو اہل بیت کی محبتوں کو کم کر دیں گے؟ نہیں۔ اہل بیت سے رابطے کے لیے، سلام کرنے کے لیے مزار کی موجودگی ضروری ہے، بلکہ وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے سلام کر کے اپنے دل سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ ہم کہیں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ۔ مزارات کے ہمارے رابطے کم نہیں ہوتے، بلکہ رابطے بڑھ جاتے ہیں، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے غم کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے، اذیتوں کا دن ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا دن ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک ان مزارات کے منہدم ہونے میں شریک رہے ہیں یا ان مزارات کے منہدم ہونے پر راضی رہے ہیں۔
کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کسی قوم کے کسی فعل پر راضی ہونا بھی اس میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ تو تمام افراد جو اس وقت سے لے کے آج تک کسی بھی شکل و صورت میں ان مزارات کے گرنے سے خوش ہیں، ہم ان سب کو یہی دعا کرتے ہیں خدا ان کو ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم اٹھایا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو ستایا ہے، اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو اہل بیت کے ستانے والوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ دن ہماری اذیتوں کا دن ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کر کے میں نہیں سمجھ سکتا کہ جس دن یہ مزارات ڈھائے جا رہے تھے اس دن فرزند جناب زہرا امام وقت کے دل پر کیا گزری۔ میں نے اتنا پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی اور ان کی وصیت کے مطابق مولا نے ان کو رات کے سناٹے میں دفن کر دیا، اور جن لوگوں نے جناب زہرا کو ستایا تھا ان کو جنازے میں آنے نہیں دیا، جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ علی نے رات کے سناٹے میں زہرا کو دفن کر دیا ہے، اور اس بات کی خاطر لوگوں کو پتہ نہ چلے زہرا کی قبر کہاں ہے، مولا نے کئی قبریں الگ الگ بنا دی تھی۔ جب مولا کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے یہ طے کہ ہم قبر کھود کر کے جناب زہرا کی نماز پڑھیں گے تو شاید وہ اصلی قبریں نہ رہی ہوں، لیکن یہ سن کر کے کہ زہرا کی منسوب قبروں کو لوگ کھولنا چاہتے ہیں، مولا نے جنگ کا ماما پہنا، جنگ کا لباس پہنا، تلوار نیام سے لے کے باہر آ گئے کہ کس کی مجال ہے جو میری زہرا کی قبر کی بے حرمتی کر سکے، کس کی مجال ہے جو زہرا کی قبر کی بے حرمتی کر سکے۔ لوگوں نے علی کا جلال دیکھا، ارادے سے منصرف ہو گئے۔ میں نے کہا یا علی، آپ نے صرف سنا تھا کہ زہرا کی قبر کھودی جا رہی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اور آپ جنگ کا لباس پہن کے چلے آئے۔ تھوڑی دیر کے اپنے فرزند امام وقت کی خبر لیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان مزار کو منحنی ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے ان مزارات پر بیلچے چلتے ہوئے دیکھے، اور جو آج تک ان مزارات کی ویرانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہر طرف چراغ جل رہے ہیں، زہرا ان کے فرزندوں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہر طرف روشنیاں موجود ہیں، زہرا ان کے فرزندوں کی قبر پر کوئی روشنی کرنے والا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں نے نماز قائم کی ان کی قبروں پر کوئی ضرورت پڑھنے والا نہیں۔ کسی کی اجازت نہیں کہ قبر کے قریب جا کر کے سلام کر سکے۔ میں نہیں سوچ سکتا، مجھے نہیں احساس ہے کہ جب زہرا کا لال مدینے آتا ہو، اور یقیناً آتے ہیں مدینے، ان کا گھر ہے، ان کے آباء و اجداد گھر ہے، جب ان کی نظریں ٹوٹی ہوئی قبروں پر پڑتی ہوں، ان دھوپ کھاتی ہوئی قبروں پر پڑتی ہوں، تو اس فرزند کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اور اس کیفیت کا واسطہ جو امام وقت کے دل پر گزر رہی ہے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دست مبارک سے ان مزارات کی تعمیر فرما، اور ہم سب کو ان مزارات کی زیارت کا بار بار شرف عنایت فرما، اور جن لوگوں نے مزارات کو ڈھایا ان کو بدترین عذاب میں گرفتار فرما۔ امام وقت کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما، جو لوگ اس بلا میں گرفتار ان کو شفا مرحمت فرما، اور باقی تمام لوگ اس بلا سے اور اگر آنے والی کو ان بلا سے ساری دنیا کو محفوظ فرما۔ قلب مقدس امام ہم سب سے راضی خوشنود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔